غزل الغزلات 5واں باب۔ میں اپنے باغ میں آیا ہوں، اے میری پیاری، میری زوجہ۔ میں نے اپنا مر اپنے بسلان سمیت جمع کر لیا، میں نے اپنا شہد چھتے سمیت کھا لیا، میں نے اپنی میں دودھ سمیت پی لی ہے۔ اے دوستو، کھاؤ پیو، پیو، ہاں اے عزیزو، خوب جی بھر کے پیو۔ میں سوتی ہوں پر میرا دل جاگتا ہے، میرے محبوب کی آواز ہے جو کھٹکھٹاتا اور کہتا ہے، میرے لیے دروازہ کھول میری محبوبہ، میری پیاری، میری کبوتری، میری پاکیزہ، کیونکہ میرا سر شبنم سے تر ہے اور میری زلفیں رات کی بوندوں سے بھری ہیں۔ میں تو کپڑے اتار چکی، اب پھر کیسے پہنوں؟ میں تو اپنے پاؤں دھو چکی، اب ان کو کیوں میلا کروں؟ میرے محبوب نے اپنا ہاتھ سوراخ سے اندر کیا اور میرے دل و جگر میں اس کے لیے جنبش ہوئی۔ میں اپنے محبوب کے لیے دروازہ کھولنے کو اٹھی اور میرے ہاتھوں سے مر ٹپکا اور میری انگلیوں سے رفیق مر ٹپکا اور کفل کے دستوں پر پڑا۔ میں نے اپنے محبوب کے لیے دروازہ کھولا، لیکن میرا محبوب مڑ کر چلا گیا تھا۔ جب وہ بولا تو میں بے حواس ہو گئی، میں نے اسے ڈھونڈا پر نہ پایا، میں نے اسے پکارا پر اس نے مجھے کچھ جواب نہ دیا۔ پہرے والے جو شہر میں پھرتے ہیں مجھے ملے، انہوں نے مجھے مارا اور گھائل کیا۔ شہر پناہ کے محافظوں نے میری چادر مجھ سے چھین لی۔ اے یروشلم کی بیٹیوں، میں تم کو قسم دیتی ہوں کہ اگر میرا محبوب تم کو مل جائے تو اس سے کہہ دینا کہ میں عشق کی بیمار ہوں۔ تیرے محبوب کو کسی دوسرے محبوب پر کیا فضیلت ہے؟ اے عورتوں، میں سب سے جمیلہ، تیرے محبوب کو کسی دوسرے محبوب پر کیا فوقیت ہے جو تو ہم کو اس طرح قسم دیتی ہے؟ میرا محبوب سرخ و سفید ہے، وہ 10,000 میں ممتاز ہے، اس کا سر خالص سونا ہے، اس کی زلفیں پیچ در پیچ اور کوے سی کالی ہیں، اس کی آنکھیں ان کبوتروں کی مانند ہیں جو دودھ میں نہا کر لبے دریا تمکنت سے بیٹھے ہوں۔ اس کے رخسار پھولوں کے چمن اور بسلان کی ابھری ہوئی کیاریاں ہیں، اس کے ہونٹ سوسن ہیں جس سے رفیق مر ٹپکتا ہے، اس کے ہاتھ زبرجد سے مرصع سونے کے حلقے ہیں، اس کا پیٹ ہاتھی دانت کا کام ہے جس پر نیلم کے پھول بنے ہوں، اس کی ٹانگیں کندن کے پایوں پر سنگ مرمر کے ستون ہیں، وہ دیکھنے میں لبنان اور خوبی میں رش کے سرو ہے، اس کا منہ ازبس شیریں ہے، ہاں وہ سراپا عشق انگیز ہے۔ اے یروشلم کی بیٹیوں، یہ ہے میرا محبوب، یہ ہے میرا پیارا۔ غزل الغزلات 6واں باب۔ تیرا محبوب کہاں گیا؟ اے عورتوں، میں سب سے جمیلہ، تیرا محبوب کس طرف کو نکلا؟
کہ ہم تیرے ساتھ اس کی تلاش میں جائیں۔ میرا محبوب اپنے بوستان میں بلسان کی کیاریوں کی طرف گیا ہے، تاکہ باغوں میں چرائے اور سوسن جمع کرے۔ میں اپنے محبوب کی ہوں اور میرا محبوب میرا ہے، وہ سوسنوں میں چراتا ہے۔ اے میری پیاری، تو ترزا کی مانند خوبصورت ہے، یروشلم کی مانند خوش منظر اور علمدار لشکر کی مانند مہیب ہے۔ اپنی آنکھیں میری طرف سے پھیر لے، کیونکہ وہ مجھے گھبرا دیتی ہیں۔ تیرے بال بکریوں کے غلہ کی مانند ہیں، جو کوہ جلاد پر بیٹھی ہوں۔ تیرے دانت بھیڑوں کے غلہ کی مانند ہیں، جن کو غسل دیا گیا ہو، جن میں سے ہر ایک نے 2 بچے دیے ہوں، اور ان میں ایک بھی بانجھ نہ ہو۔ تیری کن پٹیاں تیرے نقاب کے نیچے انار کے ٹکڑوں کی مانند ہیں۔ 60 رانیاں اور 80 حرمیں اور بے شمار کمواریاں بھی ہیں، پر میری کبوتری میری پاکیزہ بے نظیر ہے۔ وہ اپنی ماں کی اکلوتی، وہ اپنی والدہ کی لاڈلی ہے۔ بیٹیوں نے اسے دیکھا اور اسے مبارک کہا، رانیوں اور حرموں نے دیکھ کر اس کی ستائش کی۔ یہ کون ہے جس کا ظہور صبح کی مانند ہے، جو حسن میں ماہتاب اور نور میں آفتاب اور علمدار لشکر کی مانند مہیب ہے؟ میں چلغوزوں کے باغ میں گیا کہ وادی کی نباتات پر نظر کروں اور دیکھوں کہ تاک میں غنچے اور اناروں میں پھول نکلے ہیں کہ نہیں۔ مجھے ابھی خبر بھی نہ تھی کہ میرے دل نے مجھے میرے عمرہ کے رتھوں پر چڑھا دیا۔ لوٹ آ اے شملیت، لوٹ آ کہ ہم تجھ پر نظر کریں۔ تم شولمیت پر کیوں نظر کرو گے؟ گویا وہ 2 لشکروں کا تاج ہے۔ غزل الغزلات 7واں باب۔ اے امیر زادی، تیرے پاؤں جوتیوں میں کیسے خوبصورت ہیں۔ تیری رانوں کی گولائی ان زیوروں کی مانند ہے جن کو کسی استاد کاریگر نے بنایا ہو۔ تیری ناف گول پیالہ ہے جس میں ملائی ہوئی مے کی کمی نہیں۔ تیرا پیٹ گیہوں کا انبار ہے جس کے گردا گرد سوسن ہوں۔ تیری دونوں چھاتیاں 2 آہو بچے ہیں جو توام پیدا ہوئے ہیں۔ تیری گردن ہاتھی دانت کا برج ہے۔ تیری آنکھیں بیت ربیم کے پھاٹک کے پاس حسبون کے چشمے ہیں۔ تیری ناک لبنان کے برج کی مثال ہے جو دمشق کے رخ بنا ہے۔ تیرا سر تجھ پر کرمل کی مانند ہے اور تیرے سر کے بال ارغوانی ہیں۔ بادشاہ تیری زلفوں میں اسیر ہے۔ اے محبوبہ، عیش و عشرت کے لیے تو کیسی جمیلہ اور جاں فضا ہے۔ یہ تیری قامت کھجور کی مانند ہے اور تیری چھاتیاں انگور کے گچھے ہیں۔ میں نے کہا، میں اس کھجور پر چڑھوں گا اور اس کی شاخوں کو پکڑوں گا۔ تیری چھاتیاں انگور کے گچھے ہوں
اور تیری سانس کی خوشبو سیب کی سی ہو، اور تیرا منہ بہترین شراب کی مانند ہو، جو میرے محبوب کی طرف سیدھی چلی جاتی ہے، اور سونے والوں کے ہونٹوں پر سے آہستہ آہستہ بہہ جاتی ہے۔ میں اپنے محبوب کی ہوں، اور وہ میرا مشتاق ہے۔ اے میرے محبوب، چل ہم کھیتوں میں سیر کریں اور گاؤں میں رات کاٹیں، پھر تڑکے انگورستانوں میں چلیں اور دیکھیں کہ آیا طاق شگفتہ ہے اور اس میں پھول نکلے ہیں، اور انار کی کلیاں کھلی ہیں یا نہیں۔ وہاں میں تجھے اپنی محبت دکھاؤں گی۔ مردم گیا کی خوشبو پھیل رہی ہے، اور ہمارے دروازوں پر ہر قسم کے تر و خشک میوے ہیں، جو میں نے تیرے لیے جمع کر رکھے ہیں، اے میرے محبوب۔ غزل الغزلات 8واں باب۔ کاش کہ تو میرے بھائی کی مانند ہوتا، جس نے میری ماں کی چھاتیوں سے دودھ پیا۔ میں تجھے جب باہر پاتی تو تیری مچھیاں لیتی، اور کوئی مجھے حقیر نہ جانتا۔ میں تجھ کو اپنی ماں کے گھر میں لے جاتی، وہ مجھے سکھاتی۔ میں اپنے اناروں کے رس سے تجھے ممزوج میں پلاتی۔ اس کا بایاں ہاتھ میرے سر کے نیچے ہوتا، اور داہنا مجھے گلے سے لگاتا۔ اے یروشلم کی بیٹیوں، میں تم کو قسم دیتی ہوں کہ تم میرے پیارے کو نہ جگاؤ، نہ اٹھاؤ، جب تک کہ وہ اٹھنا نہ چاہے۔ یہ کون ہے جو بیابان سے اپنے محبوب پر تکیہ کیے چلی آتی ہے؟ میں نے تجھے سیب کے درختوں کے نیچے جگایا، جہاں تیری ولادت ہوئی، جہاں تیری والدہ نے تجھے جنم دیا۔ نگین کی مانند مجھے اپنے دل میں لگا رکھ، اور تعویذ کی مانند اپنے بازو پر، کیونکہ عشق موت کی مانند زبردست ہے، اور غیرت پاتال سی بے مروت ہے۔ اس کے شعلے آگ کے شعلے ہیں، اور خداوند کے شعلہ کی مانند سیلاب عشق کو بجھا نہیں سکتا، باڑھ اس کو ڈبا نہیں سکتی۔ اگر آدمی محبت کے بدلے اپنا سب کچھ دے ڈالے تو وہ سراسر حقارت کے لائق ٹھہرے گا۔ ہماری ایک چھوٹی بہن ہے، ابھی اس کی چھاتیاں نہیں اٹھیں۔ جس روز اس کی بات چلے، ہم اپنی بہن کے لیے کیا کریں؟ اگر وہ دیوار ہو تو ہم اس پر چاندی کا برج بنائیں گے، اور اگر وہ دروازہ ہو تو ہم اس پر دیودار کے تختے لگائیں گے۔ میں دیودار ہوں، اور میری چھاتیاں برج ہیں، اور میں اس کی نظر میں سلامتی یافتہ کی مانند تھی۔ بال ہامون میں سلیمان کا تاکستان تھا، اس نے اس تاکستان کو باغبانوں کے سپرد کیا کہ ان میں سے ہر ایک اس کے پھل کے بدلے 1000 مسکال چاندی ادا کرے۔ میرا تاکستان جو میرا ہی ہے، میرے سامنے ہے۔ اے سلیمان، تو 1000 لے، اور اس کے پھل کے نگہبان 200 پائیں۔ اے بوستان میں رہنے والی، رفیق تیری آواز سنتے ہیں، مجھ کو بھی سنا۔ اے میرے محبوب، جلدی کر، اور اس غزال
یاہو بچے کی مانند ہو جا جو بلسانی پہاڑیوں پر ہے۔